ثناء اللہ بلوچ صاحب، اس الیکشن کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے بلوچستان میں خاص طور پہ، 4 جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، 4 قوم پرست جماعتیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں، یعنی کہ بلوچ بھی ہیں، بلوچ پارٹیاں بھی ہیں، پشتون پارٹیاں بھی ہیں، اور اس میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی بھی ہے. بظاہر یہ بڑی اچھی بات نظر آ رہی ہے، لیکن جب ہم آپ کی لیڈرشپ کی تقریریں سنتے ہیں تو اس میں وہ بہت ہی خوفناک قسم کے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بھی نفرت کو ہوا نہیں دی جا رہی؟ نفرت کو دیکھیں، ہمارے ہاں یہ ہے کہ ادارے اپنی جو وہ ان کی حیثیت ہے، وہ اہمیت ہے، وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. اور بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں 70 سالوں سے جو ہم جیسے ڈیموکریٹس ہیں، جو پرو ڈیموکریسی پروگریسو پولیٹکس کرتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح راجہ صاحب نے یہی بات کی کہ جی پیار ہے، محبت ہے، اخوت ہے، آئین ہے، قانون ہے، جمہوریت ہے، مساوات ہے، برادری ہے، انصاف ہے، یہ ساری باتیں ہم لے جاتے ہیں. لیکن جب الیکشن وغیرہ ہو جاتے ہیں تو لوگ جا کے جس طرح ووٹ اپنا ڈالتے ہیں، گو کہ ڈاندی اس دفعہ ہوئی، تو جب اس کا نتیجہ آپ کو ملتا نہیں ہے تو لوگوں کا تو جمہوریت سے بھی اعتماد ختم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ دانستہ طور پر ہو رہا ہے. بلوچستان جیسے صوبے سے تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے بھی وہاں پر کلرفل پولیٹیکل جو ڈائنامکس رکھنے والی جماعتیں ہیں، جن کا اپنا ایک سوچ ہے، ان کے لیے رستہ دینا چاہیے تھا کہ وہ سسٹم کے اندر آئیں، تاکہ یہ جو ہمارے اسمبلیاں ہوتی ہیں ایک قسم کا جرگہ ہے، ایک قسم کا کنسنسس ڈیولپ کرنے کے فورمز ہیں. آپ یہاں سے ان کو مائنس کرتے ہیں. سوچ کیا ہے آپ کی؟ مثلا آپ ان کو چوراہوں پہ نہیں چھوڑتے، اسمبلیوں میں نہیں چھوڑنا آپ نے. باقی آپ نے لوگوں کو کیا پیغام دینا ہے کہ جی لڑائی جھگڑے سے ہی ہم بلوچستان کے معاملات حل کریں گے؟ تو یہ جو 4 جماعتیں ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ پوری دنیا میں یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جمہوریت اگر آپ نے قائم رکھنی ہے تو آپ نے اداروں کا مداخلت ختم کرنا ہے. آپ نے لوگوں کو یہ باور کروانا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ صاف اور شفاف، یہ پوری دنیا میں ٹرانسپیرنسی کی جو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فیئر اینڈ فری الیکشن کا، وہ تصور اگر آپ دیں، ایک غیر پڑھا لکھا، کم پڑھا لکھا بلوچ بھی جا کر وہ اپنے نمائندے کو ووٹ دے گا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ کرائسس سے نکلیں. جس طرح میں نے ابھی بات کی راجہ صاحب کا، سوری وہ یہ سمجھے کہ شاید میں پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں کرا. ہم سب اس وقت پاکستان کے اندر یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، یہ جو اسمبلی قائم ہوئی ہے، یہ بہت کمزور بنیادوں پر ہے. اس میں جائزیت تو بالکل ہی نہیں ہے. یہ چل نہیں پائے گا، پاکستان کو مزید کرائسس کا شکار بنائے گا. وہ جو کرائسس آپ کی اکانومی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی اپنی جگہ پہ ہے، جو انٹرنل کرائسس ہیں بڑھ رہے ہیں. مثلا ہزارہ پہلے آپ سے کسی اور مسئلے پہ ناراض تھے کہ آپ شیعہ سنی تضادات اور دوسرے کی نظر ہو جاتے تھے، اب ان کو آپ نے پولیٹیکل ریپرزنٹیشن سے محروم کر دیا. بلوچ کا یہ شکوہ تو آپ سے 40-50 سال سے ہے، پشتون کا بھی یہی شکوہ ہے. تو وہاں پر یہ جو صرف 4 جماعتیں نہیں ہیں، میرے خیال جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو باتیں سن رہے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے دیکھیں جو بھی جو آپ نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ کیسے بنے گا؟ آج سے پی ڈی ایم تو پھر بھی ایک نیشنل یونٹی ٹائپ کی ایک چھوٹا سا فورم تھا، وہ بھی ختم ہو کر رہ گیا. اب جو ہے مسلم لیگ کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، پی ٹی آئی کا اپنا ایجنڈا ہے، ہم اپنا ایجنڈا لے کے نکلیں گے. تو یہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا آنے والے انتخابات کے باعث. سیاسی استحکام تو آپ اس کو بھول جائیں. معیشت مزید تباہی کی طرف جائے گا. انٹرنیشنل آپ کی ریکگنیشن ہے، آپ کی جو چلے ابھی دیکھتے ہیں حکومت بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ظفر اللہ صاحب، کیونکہ آپ تینوں جو ہیں آپ کا تعلق کانسٹیٹیوشن اور قانون کی بالادستی کے دعوے داروں سے ہے. دیکھیں جس طرح کی بات ہو رہی تھی بلوچستان کے ایشوز کی، ہیومن رائٹس کی، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ بلایا تھا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو. پہلے بھی ایک دفعہ بلایا تھا. کیس کیا ہے؟ بلوچ سٹوڈنٹس کی جو جبری گمشدگی ہے، وہ کیس چل رہا ہے جو کہ 2022 سے چل رہا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ کمیشن بنایا، کمیشن کی رپورٹ آ گئی، رپورٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے. اس پہ بھی ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں. تو اب جو بھی ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے، لیکن 6-7 مہینے سے پرائم منسٹر تو ہے. تو ان کو پہلے بلایا وہ نہیں گئے، آج پھر بلایا آج بھی نہیں گئے، اور تعلق بھی ان کا بلوچستان سے ہے. تو اگر ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کا رویہ یہ ہوگا کہ عدالت بلا رہی ہے آپ نہیں جا رہے، تو کیا میسج جائے گا چھوٹے صوبوں میں؟ دیکھیے بلوچستان کا مسئلہ جو سیاسی نوعیت کا ہے ٹو بگن وتھ، پھر اس کے بعد معیشت شامل ہو گئی، پھر ایتھنیٹی کے ایشوز ہیں، پھر ڈویژنز ہیں، پھر یہ ہزارہ کا مسئلہ شروع ہو گیا، شیعہ سنی کا اور مسنگ پرسنز کا. یہ سارے کم و بیش جینون مسائل ہیں. اب ایک آپشن یہ ہے ہم سب آنکھیں بند کر لیں، ایک یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے حل کریں. حل کرنے کا میرا جو پہلے سیگمنٹ میں نے یہی کہا کہ حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سارے مل بیٹھیں. جیسے میاں نواز شریف صاحب نے لاہور میں آ کے کہا تھا جب لندن سے آئے تھے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی ادارے ہیں یہ مل بیٹھ کے اور جو مسائل ان کے سامنے ہونے چاہیے
جہاں یہ ہو کہ اکانومی سیدھی کرنی ہے، جہاں یہ ہو کہ ہیلنگ پروسیس کرنا ہے، جہاں یہ ہے کہ تعلیم انصاف کو بہتر کرنا ہے، وہاں یہ مسئلہ ضرور ہونا چاہیے کہ پی ٹی ایم کے جو گریوینسز ہیں، جو بلوچستان کے گریوینسز ہیں، جو ساؤتھ پنجاب کے گریوینسز ہیں، یا ایم کیو ایم کے ہیں، یا سندھ والوں کے ہیں، یا جی بی یا ہمارے کشمیر دوستوں کے ہیں، دیکھیں کب تک ہم ان سے آنکھیں بند کریں گے؟ میرا نظر صرف یہ ہے کہ مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ڈیموکریٹک، ہیومین، اکاموڈیشن، مل جل کے مختلف لوگوں کا انپٹ کے ساتھ ہم اس مسئلے کو حل کریں، جیسا کہ پچھلے ٹرنیور میں ہم نے بڑی کوشش کی، تمام بشمول پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر ہم نے 2-3 مسئلے حل کیے، خاص طور پر فاٹا کا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے مسائل ہمیں حل کرنے